جو چاہے گا، جو اس کے دل میں آئے گا، چاہت ہوگی، جیسی چاہت بھی ہے اللہ اس کی چاہت کو پوری فرما دے. تو جنت خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ ہے. اور یاد رکھیں، مرد چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، شریف ہو غیر شریف ہو، اور مرد امیر ہو غریب ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں. یہ خواہش ہوتی ہے مرد کی، یہ فطرت ہے. اور یاد رکھیں صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی کا ذکر روایات میں ملتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک شادی کی. اس کے علاوہ ہر صحابی کے بارے میں کہ ایک سے زیادہ تعدد ازواج انہوں نے رکھی. تو یہ مرد کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ الگ مجبوری ہوتی ہے. بعض کو ڈر لگتا ہے، پہلی والی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا جی، یا اور مسائل ہوتے ہیں. اس طرح آج کل تو لوگوں نے معیشت کا مسئلہ بنا دیا ہے، روزی کا مسئلہ، روزی کون دے گا. ایک صحابی نے شادی کی ہے، اس نے اپنی غربت تنگ دستی کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے حالات درست نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دوسری شادی کر لیں. اس نے دوسری شادی کی تو پھر اسی چیز کی شکایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری شادی کرو. تیسری شادی کی، پھر شکایت کی، فرمایا چوتھی شادی کرو. جب چوتھی شادی کی تو وہ اتنا مالدار ہو گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے بہت نواز دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مال کی برکت اور مال چوتھی کی قسمت میں رکھا تھا جو تیرے نکاح میں آئی، تو اللہ نے تجھے بھی مالا مال کر دیا. تو آج کل تو لوگ کہتے ہیں جی بچے دو اچھے، خاندانی منصوبہ بندی، بچوں کو کون دے گا، رزق کہاں سے پورا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو. کیوں؟ کہ میں آخرت میں اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا. لیکن آج تو منصوبہ بندی شروع ہو گئی جی، دو بچے ہی اچھے ہیں. بہرحال ہم شریعت کے اس چیز میں خلاف کرتے ہیں بعض چیزوں میں. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں. نہ کرنے کی وجوہات الگ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مرد کی اس خواہش کو جنت کے اندر پورا فرمائیں گے کہ جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ 70 حوریں عطا فرمائیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ رہ گیا عورتوں کا مسئلہ. تو یاد رکھیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، پھر اس نے دوسرے مرد سے کی، پھر وہ فوت ہو گیا، پھر اس نے تیسرے سے کی. اب دنیا کے اندر اس کے 2 3 4 شوہر ہیں جو یکے بعد دیگرے اس کے شوہر رہے. تو جنت میں یہ کس کو ملے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ با اخلاق تھا، جو زیادہ با کردار تھا، اللہ تعالیٰ اسی کو جنت کے اندر یہ بیوی عطا فرما دیں گے. ویسے جو دنیا کی بیوی ہے وہ جنت میں اسی مرد کو ملے گی. لیکن یاد رکھیے مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری زیادہ بیویاں ہوں. عورت کی یہ خواہش کبھی نہیں ہوتی کہ میرے زیادہ شوہر ہوں. عورت کی یہ خواہش نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے معاشرے کے اندر، ایک عورت جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی اور اس کے 1 2 بچے تھے، تو اس نے پوری زندگی بغیر شوہر کے گزار دی. بس مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی، میں انہی بچوں کے ساتھ رہوں گی، ان بچوں کی تربیت کروں گی، ان بچوں کی پرورش کروں گی. اب اس نے دوسری شادی نہیں کی، وہ اسی نیت سے کہ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جنت میں اسی اپنے شوہر کی بیوی ہوں، تو دنیا کے اندر میں دوسری شادی نہیں کروں گی. تو عورت کی یہ فطرت ہے کہ عورت کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ وہ اس کے زیادہ شوہر ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ جنت کے اندر اسی جنتی کی اپنی شوہر کی بیوی ہوگی، لیکن عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ گھر چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ اپنی گھر کی مالکن ہو، اس کی ایک حکومت ہو اپنے گھر کی ملکہ. عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے. کوئی ایونٹ ہو، کوئی پروگرام ہو نا، جب بوڑھی عورتیں بیٹھ جاتی ہیں نا آپس میں 3 4، تو پتہ ہے عورتیں کیسے فخر کرتی ہیں. بوڑھی عورت کہتی ہے نا دوسری کو، میری 4 بیٹے
میری 4 بہویں نے، ایک پانی آنی ہے تے ایک گلاس کھڑنی ہے، ایک دسترخوان بچھانی ہے، ایک روٹی چانی ہے، ایک سالن دینی ہے، میرے پاؤں کے نیچے تو پتیاں بچھاتی ہیں، مجھے تو کہ چیز ہاتھ میں لینے نہیں دیتی، مجھے تو ایسے پالتی ہیں جیسا کہ یعنی بچے کو پالتی ہیں، اور میری گھر میں چلتی ہے، میرے بچے میری سنتے ہیں، میرے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، پر نہیں مار سکتے، میری بہویں میرے سامنے بات نہیں کر سکتی. یہ عورت مفاخرتاً بیان کرتی ہیں. اور دوسری بیچاری تو تے بڑی قسمت والی ہے، میری تے پتر بھی گل نہیں سنتی تے بہویں تے مینوں کچھ سمجھ دی نہیں. وہ اپنی بے بسی کو بیان کرتی ہے. تو یہ عورتوں کی فطرت ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ عورت کی اس خواہش کو جنت کے اندر پورا فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کو تو 70 حوریں ملیں گی، لیکن ان کی جو ملکہ ہوگی، ان پر جو اجارہ داری ہوگی، جو حکومت ہوگی، وہ دنیا والی بیوی کی ہوگی. میں ایک اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں، بہرحال کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، ویڈیو بن گئی شاید آگے چلی جائے، کہ جنت کے اندر جنتی کو جو حوریں ملیں گی وہ بیویاں اس شوہر کی ہوں گی، لیکن نوکرانیاں اس بیوی کی ہوں گی، اس کی خادمیں ہوں گی، اس کی نوکرانیاں ہوں گی. بیویاں حوریں اس شوہر کی ہوں گی، لیکن نوکرانیاں اس کی دنیا والی بیوی کی ہوں گی. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ